اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ الطلاق تک ہمارے تفسیری اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے سبق میں سورۃ التحریم کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور سب سے پہلے آج کے درس میں ہم اس کے ابتدائی تعارف کو ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سورۃ التحریم کی وجہ تسمیہ کی، اس کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ تو آیت نمبر 1 میں ذکر آتا ہے لِمَ تُحَرِّمُ، کیوں حرام کرتے ہو، کیوں حرام ٹھہراتے ہو، اس معنی میں۔ تو لفظی معنی کیا ہیں تحریم کے؟ کسی چیز کو حرام ٹھہرانا، اور اس سورہ کا یہ نام اس کی پہلی آیت کے کلمہ لِمَ تُحَرِّمُ سے ماخوذ ہے، یعنی پہلی آیت میں یہ لفظ آیا اور اسی لفظ کی مناسبت سے اس سورہ کو تحریم نام دیا گیا۔ اس سورہ کے مقام نزول کی بات کریں تو سورۃ التحریم مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، مدنی سورہ ہے، اور اس سورہ میں 2 رکوع اور کل 12 آیات ہیں۔ سورۃ الطلاق کی بات کی جائے تو اس میں بھی 12 آیات ہیں، اور سورۃ الطلاق بھی 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ اگر بات کی جائے دونوں کے مضامین کی تو دونوں مضامین میں عورتوں سے ریلیونٹ جو ہے وہ ہمیں جو مسائل ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور جس طرح سورۃ الطلاق میں ہم نے ان مسائل کو ڈسکس کیا جو عائلی زندگی سے متعلق تھے، تو اس سورہ کے اندر بھی اس طرح کے مضامین ہی ہمیں ملتے ہیں، اور ان مضامین کو ہم شارٹلی یہاں پر ڈسکس بھی کریں گے۔ سب سے پہلے اس سورہ کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ اس میں وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ساتھ بعض واقعات سے ہے، یعنی ان کے اپنی ازواج کے ساتھ کچھ واقعات، ایک سے زائد واقعات کا ذکر ملتا ہے، اور انہی واقعات کا ذکر اس سورہ میں ہے، اور ان واقعات میں کیا نوعیت تھی، کیا کچھ سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے، اور کیسے وہ واقعات تھے کہ جن سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیات کا نزول فرمایا ان سے متعلق۔ تو انشاءاللہ اس میں ہر آیت میں جو واقعہ ذکر ہے اس کی الگ نوعیت ہے، اور کہہ لیں کہ آیت نمبر 1 میں ایک مسئلہ ہے اور آگے چڑھ کے دوسرے ایک واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ ان کا پاسٹ مفسرین نے ان پہ بہت سی ابحاث کی ہیں، بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کو ڈسکس کیے، تو اس میں کافی تفصیلات ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کو سمرائزڈ فارم میں لیکچر میں آسان الفاظ میں سیکھنے کی، پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو مین مضمون کیا ہے اس سورہ کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ کچھ معاملات کا ذکر ہے اس سورہ کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کی خوشنودی کی خاطر اپنے اوپر شہد کھانا حرام فرما لیا تھا، اور بعض ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے اس کا تعلق حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ ان سے ملنا، ان کی طرف جانا، یہ اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ چنانچہ اس سورہ کی ابتدا میں انتہائی لطف و کرم والے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات آپ کی شان نہیں ہے کہ آپ ازواج مطہرات کو راضی کریں، بلکہ ازواج مطہرات کو چاہیے کہ وہ آپ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک واقعہ ہے جو کافی کہہ لیں کہ اگر آپ توجہ سے نہیں سنیں گے تو آپ کو کریٹیکل دکھائی دے گا، لیکن ایسا ہے نہیں، اور وہ واقعہ انشاءاللہ ہم پہلے سبق میں ڈسکس کریں گے کہ اس کی کیا ریزننگ بنی، کیا ہوا۔ تو زیادہ تر میجورٹی روایات میں یہی ذکر آتا ہے کہ وہ شہد سے ریلیونٹ تھا، شہد کھانا اپنے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام فرما دیا تھا چند ایک وجوہات کی بنیاد پر، اور پھر کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ اے نبی لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اس چیز کو آپ اپنے اوپر کیوں حرام فرماتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ تو پہلی آیت میں اس واقعے کا ذکر ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجین میں سے، ابھی ہم ڈیٹیل پڑھیں گے، ایک زوجہ نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز تھا ان کے پاس، انہوں نے آپ کی دوسری زوجہ محترمہ کو بتا دیا۔
تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ازواج مطہرات کو تنبیہ فرمائی اور انہیں توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ واقعہ بھی اس سورہ میں ذکر ہے۔ ہم اس معاملے کو دیکھیں گے کہ آیا ایسا کیا معاملہ تھا، ایسا کیا واقعہ تھا کہ جس پر آیات کا نزول ہوا اور اس کے بارے میں آگہی فراہم کی گئی، مسلمانوں کو اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان معاملات کے متعلق کس طرح سے اللہ کی طرف سے گائیڈ لائن آئی ان آیات کے ذریعے، اور کس طرح سے سکھایا اور سمجھایا گیا۔ اس کے بعد ایمان والوں کو حکم دیا گیا۔ اس سورہ کا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اپنے گھر والوں کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیں، اور حکم دے کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانیں جہنم کی آگ سے بچائیں، اور اہل ایمان کو گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ پوائنٹ 1 از کہ خود آگ سے بچنے کا اہتمام کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اس کے رسول کی فرما برداری کریں۔ اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ اپنے اہل خانہ کو بھی اس چیز کی طرف یہ چیز سکھائیں، اس چیز کی طرف لے کر آئیں۔ اگر آپ ہیڈ آف دی فیملی ہیں تو آپ سے ان کے متعلق سوال بھی ہوگا، آپ کے پاس اتھارٹیز ہیں، آپ ان کو یوز بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس اتھارٹیز نہیں ہیں تو آپ اصلاحی وے میں خود بھی بہتر کریں اور ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ مثال یہ ہے کہ اگر آپ پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، تو والدین سے اولاد کے حقوق کے متعلق پوچھا جائے گا، جیسے اولاد سے والدین کے حقوق کے متعلق۔ تو اولاد کو کیا سکھانا ہے، نماز کس عمر سے پڑھانا شروع کرنی ہے، دین کی تعلیم دینی ہے، دنیاوی معاشرے میں کس طرح سے رہنا ہے، ہر اعتبار سے کس طرح سے اچھے انسان بن کے ابھرنا ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ نہیں نبھاتے، ایک تو ان کو اتھارٹی دی گئی وہ ایسا کریں، اگر وہ ان کو یہ بھی اتھارٹی دی گئی وہ اس کام میں اگر پیار سے کریں تو ویل اینڈ گڈ، اگر بچہ سمجھتا ہے تو، نہیں سمجھتا تو سختی کرنے کا بھی حکم ہے۔ تو یہ اتھارٹی ہے۔ اب دوسری طرف ایک رشتہ ایسا ہے جس میں اتھارٹیز ہمارے پاس نہیں ہوتی، جیسے بہن کا بہن کے ساتھ حق ہے، یا بہن بھائیوں کا آپس میں یہ حقوق ہیں، ان میں ایک کو دوسرے پر اتھارٹی نہیں ہے، لیکن بہتری ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کو سکھایا اور سمجھایا جائے۔ لیکن کہہ لیں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ذمہ داری کی بات ہوتی ہے۔ تو جو ایک والدین پر اولاد کی ذمہ داری ہے، اور اولاد کے جو پرسنلی اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں والدین کو لے کر، یہ اس کا تعلق الگ ہے، بہن بھائیوں کا تعلق ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ خود بھی بچو جہنم کی آگ سے، اور اگر تمہیں اتھارٹیز دی گئی ان کو یوز کر کے اپنے اہل خانہ کی اصلاح کرو، اور اگر نہیں بھی ہیں تو اصلاح کا اہتمام کرو، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اگر اتھارٹی ہاتھ میں نہیں ہے یا بہن ہے میری بات نہیں سن رہی تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، اس کو اپنی لائف جی لینے دی جائے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کو سکھانا اور سمجھانا ذمہ داری ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم آن دی رونگ سائڈ ہیں اور دوسرا ہماری اصلاح کر رہا ہے تو وہ ہمیں لے کر یہ نہ سوچے کہ اس کو اپنی زندگی جی لینے دیں، ہمارا جو ہے وہ اپنا ایک لائف سٹائل ہے، اس کا الگ ہے۔ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بھی ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے ابتدا اپنے گھر سے کی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ آنورڈ اتنا انہوں نے سفر کیا، اتنا سفر کیا کہ وہ پھر ساری زندگی ان کو ہر فیز میں آزمایا گیا، اور آخر میں ان کو پھر لقب ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہونے کا، کہ انہوں نے حق ادا کر دیا تقویٰ کا، انہوں نے حق ادا کر دی، قربانی کسے کہتے ہیں یہ ہم نے ان سے سیکھا۔ تو انہوں نے زندگی کے ہر فیز پہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا۔ تو یہ ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، فرض کہ ہم اپنی اصلاح کریں، پھر اپنے بعد سیکنڈ سٹیپ گھر والوں کی، پھر عزیز و اقارب کی، اقربا کی، رشتہ داروں کی آ جاتا ہے، محلے والوں کی آ جاتا ہے، اور ہم سے جڑے ہر دوسرے شخص کی، اگر وہ مسلمان ہیں تو اسے دین کی تعلیمات سے متعلق، اگر وہ غیر مسلم ہے تو اسے فرسٹلی دین سے متعلق اسلام ہے کیا، اور دین اسلام کے اندر کے احکامات اس سے متعلق۔ تو بہرحال یہاں خاص طور پر جو آیات میں ذکر ہے سورۃ التحریم کی، وہ یہی ہے کہ تم خود بھی بچو اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس سے بچاؤ، وہ آگ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے طور پر مقرر کر رکھی ہے۔
اور پھر کہا گیا کہ اے اہل ایمان تم سچی توبہ کرو۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں اور منافقین کے ساتھ جہاد کرنے اور ان پر سختی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اس سورہ کے آخر میں کافروں کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہم السلام ان کی جو بیویاں ہیں ان کی مثالیں بیان کی گئی، اور مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی حضرت عاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بیان کی گئی، تاکہ دو بری مثالیں اور دو اچھی مثالیں لوگوں کے سامنے واضح ہو جائیں۔ اور سورۃ التحریم میں ہی یعنی کہ انبیاء کی زوجہ ہونے کے باوجود وہ کافرہ تھی، تو ان کا انجام کتنا سخت ہوا۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو فرعون ہے، تو اس کی جو وہ ایک ظالم حکمران تھا اور خود خدائی کا دعویٰ کرنے والا ایک حکمران تھا، کافر تھا، اور دوسری طرف ان کی جو زوجہ تھیں وہ متقی تھیں اور وہ پرہیزگار تھیں، تو ان کا انجام بہتر ہوا۔ تو سکھایا گیا کہ اعمال کا جو انسان کے اعمال کا جو سارا دار و مدار ہے نا، اس کو انسان سمجھے کہ ہاں ٹھیک ہے نسبت بھی فائدہ دیتی ہے، لیکن ایمان کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں صرف نسبت نہیں بچا سکتی، کہ اگر ہمارے آباء و اجداد میں کوئی نیک ہستی گزری ہے تو ہم ان کی نسل سے ہیں تو بخشے جائیں گے۔ ہر ایک سے اس کے عمل کے متعلق سوال ہوگا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس نے زندگی کو کیسا گزارا، نماز کے بارے میں سوال ہوگا، حقوق اللہ، حقوق العباد، الغرض ہر چیز کا سوال ہر شخص سے کیا جائے گا۔ کوئی کسی بھی نسب کے معاملے میں یا کسی برادری کی برتری یا ذاتی طور پر کسی چیز کو لے کر جو اس نے اپنا ایک ہائب کریٹ کیا ہو، صرف اس کی وجہ سے وہ نہیں بچ سکتا۔ ہر ایک کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس نے زندگی کو کس طرح سے جینا ہے، اور وہ اسی کے لیے مقلد ہے کہ وہ اس کو ویسی ہی زندگی کو جیے جیسے رب العالمین نے حکم دیا۔ تو بہرحال یہاں پر ہمارے جو ٹاپکس ہیں ان کو ہم نے سمرائزڈ فارم میں ڈسکس کیا، اینڈ ہوتے ہیں آخر میں ان دونوں صورتوں کا تعلق ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ الطلاق، اس سے کیا تعلق ہے سورۃ التحریم کا؟ پہلا تو یہ کہ دونوں صورتوں کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے، اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں عورتوں سے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی تفصیلات نیکسٹ اسباق میں آیت نمبر 1 سے پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔